جی، تو تیسرا مطلب بھی ہم نے سیکھ لیا نا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں، یعنی اپنے ہی مومن بہن بھائیوں کو تکلیف دینا اور ان کو پریشان کرنا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم مومنوں کو ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی، ایک دوسرے پر شفقت کے معاملے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جس کا ایک عضو بیمار ہو تو اس کی خاطر سارا جسم بخار اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میرے سے یہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، تو وہ دوسروں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھتا ہے۔ تو اچھا گمان اچھی عبادت ہے، اس لیے کہا گیا بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، ٹھیک ہے؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں تم نے اچھا گمان کیا؟ اب اس سارے واقعہ کو ایک اوور ویو دیتے ہیں، پھر آگے بھی پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے بات کی نا کہ بل ہوا خیر لکم، بلکہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے، اور اس کے بارے میں خود بھی ہمیں سوچنا ہے اور خود بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اسے کیا لرن کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پڑھتے جائیں گے اور لرننگس نہیں لیں گے اور اس کو ایک دفعہ ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر تو بچپن سے یہ چیزیں دیکھی سنی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اسے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں مسلمانوں کی مضبوط اخلاق کی اقتدار کا ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو ایک بہتان ہی سمجھا تھا، وہ صرف اپنی بیوی کو ہی نہیں بلکہ جو صحابی ساتھ ان کے منسلک کیے گئے صفان، ان کو بھی ایک پاک باز انسان سمجھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹس نہیں تھے۔ اس قصے کا براہ راست صدمہ کس کو پہنچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے اشارے سے جنہوں نے بہتان لگایا تھا ان کا صفایا بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن جب قومی اور قبائلی دشمنی کی بنا پر اس میں جھگڑا شروع ہو جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خود اپنی ذات پر اس کو برداشت کیا، لیکن مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہونے دیا۔ جیسے ابھی کل ہم نے حدیث میں پڑھا کہ خطبے کے دوران اللہ کے رسول کے سامنے جب صحابہ کے اندر آپس میں باتیں ہونے لگی تو یہ قریب تھا کہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی، ورنہ کیا ہو جاتا؟ ان کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ تو یہاں سے ایک ہمیں یہ پوائنٹ بھی ملتا ہے کہ بعض جگہوں پر آپ کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، صرف فتنے سے بچنے کے لیے، کہ کوئی واضح حکم آئے کوئی اس طرح سے کہ اس میں کسی کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ پھر آپ اس سلسلے میں پورا ایک مہینہ پریشان رہے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ طرح سے کیا سچ ہے، یعنی کس طرح سے اس کو واضح کیا جائے۔ اسے ایک یہ بھی بات کا پتہ چلتا ہے کہ یقینی علم یا غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں تھا، کیونکہ آپ دوسروں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھتے تھے نا، حضرت علی سے بھی پوچھا اور زینب بنت جحش سے پوچھا، تو اگر آپ کو پتہ ہوتا، پکی بات یقینی بات ہوتی تو آپ لوگوں کو نہ پوچھتے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے آپ عالم الغیب نہیں ہے، غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے یقین کامل کے باوجود بھی آپ نے اس واقعہ کو حتمی تردید اس لیے نہیں کی کیونکہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے لیے
اس طرح سے کچھ کہنا، مخالفین کے اندر کچھ حیثیت رکھتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اچھا شوہر تو کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی ایسے ہے، جیسے پیرنٹس کہتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والدین نے بھی کوئی ختمی بات نہیں کی تھی کہ نہیں ہماری بیٹی تو بڑی پاک ہے، کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی کہ کوئی واضح حکم اللہ کی طرف سے آئے گا سب کو پتہ چل جائے گا. سب نے نارمل سا کہا. کیوں؟ کیونکہ لوگ وہ جانتے تھے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے بارے میں کوئی حتمی بات کہے گا یا والدین اپنی بیٹی کے بارے میں کہیں گے تو وہ تو ایک نیچرل ہے نا، وہ محبت اور شفقت ہے. والدین تو کہتے ہیں بچہ غلط بھی ہو تو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح ہے. یہاں سے ہمیں پیرنٹنگ بھی ملتی ہے سیکھنے کو کہ دیکھیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حالانکہ سچی تھی لیکن پیرنٹس نے لوگوں کو جواب نہیں دیے، خاموشی اختیار کی کہ اللہ خود جواب دے دے گا. ہر ایک کے گھروں میں جا کر یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کے اندر تو کوئی برائی نہیں، ساری برائی تو سامنے والے کے اندر ہے. عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جب ڈائیورس سسٹم چلتا ہے نا تو تب یہ پروسیس شروع ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کے اندر یا اپنے بیٹے کے اندر بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اپوزٹ جینڈر کو کیا کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے جہاں بھی بات ہو بتاتے ہیں. کیوں نہ ایسا ہو کہ ڈائیورس ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے متعلقہ عورتوں سے شادی کی اور صحابہ بھی جہاں پہ نہیں ہوتا تھا ایسے کر لیتے تھے، لیکن تب اس زمانے کے اندر اس طرح سے بات چیت نہیں ہوتی تھی. اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دوسروں پہ کیچڑ نہیں اچھالے جاتے تھے. بہت ہی مشکل کام ہے اگر کوئی کس شخص کے دل میں ایمان ہے اور کوئی دوسروں کی عزت کرنا جانتا ہے نا، اس کے لیے بتانا. اور آپ کو پتہ ہے اگر کہیں دوسری جگہ پہ رشتہ کرنا ہو تو جب تک ان کو پچھلی جس کے ساتھ ڈائیورس ہوئی یا منگنی ٹوٹی یا کچھ بھی ہوا تو اس کے بارے میں کچھ 100 برائیاں نہ بتائیں تب تک وہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے. مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر سامنے والے کے اندر کوئی برائی نہیں تھی تو پھر رشتے کیسے ختم ہوئے. رشتے تو اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرتے ہیں اور انسان جو ہے سننا چاہتا ہے، انسانوں کو سنایا جائے کہ اپنے بچے کو ڈیفینڈ کیا جائے اور دوسروں کی چاہے وہ جھوٹی کہانی بھی گڑھ کے بتا دیں لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. بس لوگوں کو باتیں چاہیے تسلی کے لیے دوسروں کے بارے میں. تو یہ کتنا برا سسٹم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس سے بڑا دل جلتا ہے کہ ایسا بھی تو ہونا کہ دشمنیاں ہوں لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات نہ کریں کہ وہ میرا مسلمان بہن بھائی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے. اگر اس طرح سے کہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا ان کے نا اپنے بچے کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا اسی لیے دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں ان کے پاس بتانے کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا سمجھ عطا کرے. تو پیرنٹس دیکھیں ان کی اتنے تھے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں جان کر بھی خاموشی اختیار کی، کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا تو حتمی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اسامہ بن زید، ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش سے بھی پوچھا اور سب آپ کے گھر کے افراد تھے تو سب نے پرزور الفاظ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک بازی کا بیان دیا اور سیدہ زینب جو کہ ان کے مقابلے کی چوٹ تھی انہوں نے بھی اچھا ذکر کیا. اور علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر کوئی خرف آ سکتا تھا. سب نے ان کے بارے میں اچھی گواہیاں دی تو کوئی ایسا کسی کے سے لفظ نہیں نکلا جس سے الزام کی تائید ہوتی ہو. اور عام مسلمانوں کی کیا حالت تھی، جو عام مسلمان تھے ان کی اخلاقی حالت اتنی مضبوط تھی کہ منافقوں کے پرزور پروپیگنڈے کے باوجود 3 لوگ تھے، 3 افراد تھے جو متاثر ہوئے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس سے متاثر نہ ہوا. مسلمانوں کے لیے اس میں خیر کے پہلو یہ تھے کہ اس واقعہ سے مسلمانوں کے ایمان کا امتحان تھا کہ بھلا منافقین کی باتوں سے ان کا ایمان مشکوک ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں یہ کہ نہیں. تو لیکن منافق یہ چاہتے تھے کہ کمزور مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال دی جائے، لیکن نتیجہ کیا نکلا، مسلمانوں کی اخلاقی حالت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی. جو افراد اس صدمے سے متاثر ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے
वही इलाही के ज़रिए उनको तसल्ली दी और उनको खुशी अता हुई। जब वही ख़त्म हुई तो अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे थे। उनके आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिदैन बहुत खुश थे, इसलिए तो उन्होंने कहा उठ के अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करें। और आयशा की क्या कैफ़ियत थी, ये तो हम बयान ही नहीं कर सकते कि वो बंदी जिसके लिए कुरान नाज़िल हो जाए, उसकी खुशी की क्या इंतहा होगी। और आइंदा के लिए उनके सद्दीक़ा उनका लक़ब पड़ गया। फिर मुसलमानों को इस एक वाक़या की वजह से ऐसी हिदायत और ऐसे अहकामात दिए गए जिन पर अमल करने से फ़ितने ख़त्म हो सकते थे। आप वो सोचें कि अल्लाह सुब्हान तआला ने एक बंदी को चूज़ किया और उससे बहुत उसकी तकलीफ़ से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। क्या? कि आइंदा आने वालों के लिए हदूद कायम हो गई। जब इस बुहतान का आम चर्चा होने लगा था ना, तो एक दिन अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने अपने शौहर से कहा, लोग आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुतालिक ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। तो अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लोग बकवास करते हैं, तुम खुद ही बताओ कि तुम ऐसा काम कर सकती हो? वो कहने लगी, मैं तो कभी भी नहीं ऐसा करूँगी। तो कहने लगी, फिर सिद्दीक की बेटी, नबी की बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तुझसे बढ़कर पाक और साफ, ताहिरा और मुतह्हिरा है। इनकी निस्बत ऐसा बेवजह गुमान क्यों किया जाए? और मैं कहता हूँ कि अगर मैं खुद उस सहाबी की जगह पे होता, तो मैं कभी भी ये ख़्याल ना कर सकता था। वो तो मुझसे बेहतर मुसलमान है और मुसलमानों की अक्सरियत का फ़िक्र मुसलमानों की अक्सरियत का अंदाज़, फ़िक्र का ऐसा ही था कि वो उन दोनों को अपने से बेहतर समझते थे ईमान में, नेकी में, तक़वा में। तो सोचते थे कि अगर हम ये सोच भी नहीं सकते ऐसा करने का, तो वो तो ज़्यादा मुत्तकी हैं। बस उस वक़्त के मुसलमान बड़े ही प्यारे थे। नेकियों में हमेशा दूसरों को बड़ा समझते थे। हुदूद हर दिन पर लगी थी ना, तो अल्लाह ताला हम सबको जो है समझने की तौफ़ीक दे। हम भी आज उन मुसलमानों जैसे हो जाएँ कि अपनी बुराइयाँ नज़र आएँ और दूसरों की खूबियाँ नज़र आएँ। तो फिर देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तों से कैसे नवाज़ेंगे। जब हम दूसरों की ख़ामियों को टटोलते हैं, तो अल्लाह की तरफ से फिर हम पर खुद वो ख़ामियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं। कि कई दफ़ा ऐसा तजुर्बा आपका हुआ होगा कि जो बुराई हम दूसरों के अंदर देखते हैं, कहते हैं कितनी इसको समझ नहीं आती, ये लोग कैसे इस तरह के काम कर लेते हैं? और फिर किसी न किसी तरीके से हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब भी किसी के अंदर कोई बुराई देखें, तो अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह हमें भी इससे बचाना और इसको भी इससे बचा। इसका कसूर नहीं, इस पर शैतान का गलबा है। इस तरह से जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए कहा था कि मेरे भाई तो मासूम थे, इन पर शैतान ने इनको फिसला दिया और शैतान ने इनको मेरे खिलाफ कर दिया। तो हमें भी जो लोग बुरे होते हैं या जिनको हम बुरा समझते हैं, ज़ात को बुरा नहीं समझें, उनके अमल को बुरा समझते हुए उनके लिए दुआए खैर कर दें। अल्लाह हम सबके दिलों को पाक कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।